حضرت سیدنا کفیت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو انگریز پھانسی گھاٹ کی طرف لے کر جا رہے تھے تو آپ نے چلتے ہوئے یہ کلام پڑھا. انہوں نے کہا کہ کافی اب تو نہیں بچنے والا, تو نے بڑی حضور کی نعت پڑھ لی ہے, اب تو نہیں بچنے والا, نہ تو بچے گا اور نہ تیرے حبیب کا ذکر ہوگا. آپ نے فرمایا میں تو ایک کافی ہوں, فرمایا کروڑوں کافی آئیں سب ختم ہو جائیں میرے یار کا ذکر بند نہیں ہو سکتا. فرمایا وہ کیسے نہیں بند ہو سکتا؟ جب انہوں نے پوچھا کہ کیسے تیرے یار کا ذکر نہیں بند ہوگا, آپ نے فرمایا میرے یار کا ذکر, حضور کا ذکر, حبیب کا ذکر کرنے والی کوئی کافی کی ذات تو نہیں ہے, کسی مولوی اور پیر کی ذات تو نہیں ہے, چودھری اور خان کی ذات تو نہیں ہے, بلکہ میرے حبیب کا ذکر بلند کرنے والی تو رب کی ذات ہے. اللہ اکبر. میں میرے حبیب کا ذکر نہیں ختم ہو سکتا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ پاک کو محبت اتنی ہے کہ قرآن مقدس میں رب تعالیٰ نے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا لوگوں سن لو, مجھے اپنے حبیب کی ذات اتنی پیاری ہے, مجھے اپنے حبیب کی ذات سے محبت اتنی ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی ہے. جس نے میرے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, جس نے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا, جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ. فرمایا جس نے مجھ محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. فرمایا ومن عصانی فقد عصى اللہ, اور سن لو جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رب تعالیٰ کو اتنی حبیب ہے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ خالی نعرہ ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, زبان سے نعرہ تو ہو مگر دل میں وہ چیز نہ ہو جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں, تو پھر یہ منافقت ہوئی. صحیح العقیدہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. صحیح العقیدہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, کیونکہ جن کے صدقے یہ بزم کائنات سجی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, ارے جان ہے تو جہان ہے. اور فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے, اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں, اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. میں رسول اللہ کے صدقے تو سب کچھ بنا ہوا, یہ بزم کائنات سجی رسول اللہ کے صدقے سے ہے. میں ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم ہی نہ ہو, اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. اور میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر رسول اللہ کی ذات نہ. تو ایک مختصر سا واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھ کر میں اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں کہ محبت کس درجے تک ہونی چاہیے. اسود انسی نے یمن میں اعلان کیا کہ میں نبی ہوں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جھوٹی نبوت کا اس نے دعویٰ کیا. جب اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کہ لوگوں مان لو میں نبی ہوں, تو کچھ لوگوں نے مال و دولت کی لالچ میں اسے نبی مان لیا, کیونکہ پیٹ کے بھی لوگ پجاری ہوتے ہیں نا. اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں خدایا اس مہذب کی ولادت کا بھی کوئی دن ہے, خدایا اس مہذب کی ولادت کا بھی کوئی دن ہے, کہ ماں کے پیٹ سے چھوٹا تو اپنے پیٹ میں گم ہے. ہاں جی, کہ ماں کے پیٹ سے چھوٹا تو اپنے پیٹ میں گم ہے. نہ
رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینے کا اسے ٹائم، نہ رب تعالیٰ کی وحدانیت پہ قربان ہونے کا اس کو ٹائم، بس اپنے پیٹ کے دھندے میں لگا ہوا۔ تو جو پیٹ کے لالچی تھے انہوں نے لالچ میں آ کر اسے نبی مان لیا۔ جو جان بچانے کے ان کو عادت تھی کہ ہماری جان کو کچھ نہ ہو، بس بچے بھی بچ جائیں، ہمارا سب کچھ بچ جائے، مال بھی بچ جائے، ہماری جان بھی بچ جائے، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے نبی مان لیا۔ کچھ لوگوں نے پیسے کی لالچ میں نبی مان لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کچھ لوگوں نے جان بچانے کے لیے اسے نبی مان لیا کہ ہماری جان قیمتی ہے، کہیں جان ہی نہ چلی جائے۔ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، میں حضور وہ جانے بچانے والے اور ہوں گے، ہم تو آپ کے نام پر جان قربان کرنے والے، کیونکہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں حضور دو جہاں کیا دو جہاں سے بھی زیادہ جہاں ہوں تو وہ بھی آپ کے نام پر قربان۔ تو وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کہ جنہوں نے اس کو نبی نہ مانا، صاف انکار کر دیا اس نے کہ میں تجھے نبی نہیں مانوں، اس نے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اسود انسی نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، انا سمو ماسماؤ، فرمایا تو جو بھی بکواس کر رہا ہے میں تو بہرا ہوں، میں تمہاری آواز ہی نہیں سن رہا، مطلب ہم ایسی باتیں نہیں سنتے، یہ تیری بکواس میں نہیں سننے والا، کہ تو پوچھ رہا ہے کہ میں گواہی دوں کہ تو رسول ہے، تو میں رسول تو رسول اللہ ہی ہے، بس تو رسول نہیں ہو سکتا، تو رسول نہیں ہو سکتا، تجھے نبی نہیں مانوں گا، تجھے رسول نہیں مانوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ دوبارہ بتا، تو تیرے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، پھر بتا اتشہد انی رسول اللہ، بتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہ؟ آپ نے فرمایا ما اسمعو، میں نہیں سننے والا تیری بکواس کو، فرمایا انا سمو، میں تو بہرا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا اس نے کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا سارا دن پوچھتا رہے، ساری زندگی پوچھتا رہے، تو میں ایک ہی جواب دوں گا کہ میں تجھے رسول نہیں ماننا، رسول اللہ ہے وہ جو رسول ہے اللہ کے، بس میں تجھے رسول نہیں مانوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بہرا ہوں، میں تیری بکواس کو نہیں سن رہا، اب سوال میں چینج کرتا ہوں۔ اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نعم لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ کے رسول بن کر آئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس نے پھر سوال کیا تشہد ان محمد رسول اللہ، کہ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، بلکہ زندگی کی فرمایا آخری سانس تک یہی گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قبر میں بھی اسی گواہی کے ساتھ جاؤں گا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا کہ آگ تیار کی جائے، اب عاشق کا امتحان ہے، یہ چیک کرنا تھا کہ نعرے لگا رہے ہیں یا کچھ اندر بھی ہے، اب امتحان آ گیا۔ تو اس نے اسود انسی نے کہا اپنے چیلوں میلوں سے کہ جاؤ بھائی آگ تیار کرو، اب آگ تیار ہو گئی، مگر عاشق آگ سے ڈرتے نہیں، عاشق آگ سے ڈرتے نہیں۔ جب رب کی ربوبیت کا اقرار کرنا تھا، رب کی الوہیت کا اقرار کرنا تھا، اور رب کی ذات کی خاطر جب آگ میں کودنا تھا تو ابراہیم چلے گئے، رب تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم، فرمایا آگ اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگے، اتنی گرم نہ ہونا کہ ابراہیم کو گرمی لگے، فرمایا سلامتی والی بن جا۔ وہاں رب کا عاشق تھا جو آگ میں جا رہا تھا، یہاں مصطفیٰ کا عاشق ہے جو آگ میں جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ رب کا عاشق کیسے جا رہا ہے اور رسول اللہ کا عاشق کیسے جا رہا ہے۔ رب کے عاشق کو آگ میں ڈالنے کے لیے پنگھوڑا تیار کیا، اس پنگھوڑے میں بٹھا کر رب کے عاشق کو دھکا دیا گیا تو رب کے عاشق آگ میں چلے جاتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ کے عاشق ہیں، جب اس نے حکم دیا اپنے ماننے والوں کو کہ اس کو پکڑ کر آگ میں ڈالا جائے تو آپ نے فرمایا پکڑ کر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں رسول اللہ کی ذات کی خاطر چل کے جاتا ہوں آگ میں، میں مجھے دھکیلا نہ جائے آگ میں،
میں خود آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا عاشق آگ میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کے نعرے لگا رہا. جسم تو جسم دور کی بات ہے، کپڑوں کو بھی آگ نے کچھ نہ کہا. تو آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاویں چ رنگے دے محمد. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے. فرمایا کہ آگ نے کچھ نہ کہا. تو آپ نے کہا ہاں بھی باہر آ جاؤں یا بھی کھڑا رہوں. جب انہوں نے دیکھا کہ آگ ہی کچھ نہیں کہہ رہی تو پھر باہر آ جاؤ بھائی. جب آپ باہر آئے تو اسود انسی نے، وہ کیونکہ دماغ کا پاگل تھا نا، اس نے حکم دیا کہ بھائی اس کو آگ نے کچھ نہیں کہا، اب ایسے کرو تلوار کے ساتھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تلوار کے ساتھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. تو چیلے میلے جو تھے اس کے ماننے والے، انہوں نے کہا کہ یار تیرا دماغ خراب ہے، جس کو آگ نے کچھ نہیں کہا تیری تلوار کیا کہے گی. آپ نے کہا ہاں کرو میرے ٹکڑے ٹکڑے. فرمایا میرے ایک ایک ٹکڑے سے محمد محمد کی صدائیں آئیں گی. تو انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو بھی اس کو جلا وطن کرو، ادھر اگر یہ ادھر رہ گیا تو تیری نبوت کو خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی بھگاؤ اس کو. آپ کو جب وہاں سے نکالا گیا تو آپ نے عاشق پھر منہ کدھر کرتے ہیں؟ روضہ رسول کی طرف. آپ روضہ رسول پر آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر سکون کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. وہاں پر حضرت عمر آ جاتے ہیں، مسجد میں حضرت عمر آ جاتے ہیں. اب مکمل کروں. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آتے ہیں، لوگ تو رسول اللہ کے علم پر اعتراض کرتے ہیں نا جی کہ آپ کو فلاں علم تھا فلاں علم تھا، آپ علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، یہ تو حضور کے غلام ہیں. حضرت عمر مسجد میں آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں حضرت ابو مسلم خولانی کو، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں بھی تو وہی عاشق ہے جس کو یمن میں آگ میں ڈالا گیا اور اس کو آگ نے کچھ نہ کہا. تو ابو مسلم خولانی ہے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں ابو مسلم خولانی نہیں ہوں، میرا نام تو ابو عبداللہ ایوب ہے. خود کو چھپا رہا، خود کو چھپا. آج ایک دم چل جائے تو ہم پوسٹر لگوا دیتے ہیں بابا جی کے بڑے دم چل رہے ہیں، مولوی صاحب کے بڑے طویل چل رہے ہیں، چودھری صاحب کا بڑا دیرا چل رہا ہے. بلکہ نہ چل بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات سنجانے نہ کوئی سانو منے. میں اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، پر میں نہیں میں ابو مسلم خولانی نہیں ہوں، میرا نام تو ابو عبداللہ ایوب ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے میرے قبضے میں نہیں آنے والا، یہ ایسے میرے ہاتھ میں نہیں آنے والا. آپ نے فرمایا ہاں بتا بھئی اس ذات کا تجھے واسطہ دیتا ہوں جس کی عزت و ناموس پر پہرا دے کر آیا ہے، تجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، مجھے بتا تو ابو مسلم خولانی ہے. جب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واسطہ دے دیا اس ذات کا کہ جس کی عزت و ناموس پر پہرا دے کر ابو مسلم خولانی وہاں پہنچے، اب کیا کرتے ہیں؟ ہن آگئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا. اب کیسے چھپائیں اپنے آپ کو؟ اب تو بتانا پڑے گا. آپ نے بتایا ہاں میں حضور کا غلام ہوں جس کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے کچھ نہیں کہا. آپ نے فرمایا پھر آپ ادھر نہ بیٹھو، یہاں بیٹھنا آپ کا مقام نہیں ہے، آپ آؤ سیدنا صدیق اکبر کے پاس بیٹھو. آپ کا وہ مقام ہے کہ آپ نے تو رسول اللہ کی عزت و ناموس پر پہرا دیا ہے. تو جو حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دے اور جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کریں، اگر دنیا میں آگ ان کو کچھ نہیں کہتی تو آخرت میں کیا ان کو آگ لگے گی؟ پھر ان کے بدن کو آگ نہیں چھو سکتی، نہ ادھر چھو سکتی ہے نہ ادھر چھو سکتی ہے. جو حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ در ہے کہ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ پر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جھولی